خداوند کی شکر گزاری ہے کہ کل سے ہم سب مل کر خدا کے کلام کو نہ صرف سیکھ رہے ہیں بلکہ ہم سب یہاں پر خداوند کے حضور میں اس کی برکات سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں خداوند کا دل سے شکر گزار ہوں اور اس وقت خاص طور پر آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کرنا میرے لیے استحقاق کی بات بھی ہے اور تھوڑا سا خوف بھی میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن خداوند کے حضور دعا ہے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا بائبل مقدس کو سیکھنے کا جو مقصد ہے، یا ہم بائبل مقدس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نجات پا سکیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، خدا کی بادشاہی تک رسائی حاصل کریں اور نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اور اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند کے ابدی جلال میں داخل ہو سکیں اپنی مسیحی زندگی کے ذریعہ سے، خدا کے کلام کے ذریعہ سے۔ یہ خاص مقصد ہے اس بائبل سیمینار کا، بائبل مقدس کو سیکھنے کا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمیں نجات پانی ہے، تو اس کے لیے کل سے ہم اس بات پر بڑا غور کر رہے ہیں کہ دو بڑی خاص اور اہم باتیں ہیں۔ نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم واحد برحق اور سچے خدا کو جانیں۔ وہ خدا جو واحد ہے اور برحق ہے اسے جانیں، اور اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جانیں۔ اور ہم کل سے مسلسل خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خدا کریٹر ہے، کریشن کرنے والا ہے، خدا تخلیق کار ہے اور ساری دنیا کو اس نے خلق کیا ہے۔ اور پھر ہم نے اس بات کے بارے میں بھی جانا کہ ہمارا خدا عادل اور منصف خدا ہے۔ وہ محبت بھی کرتا ہے لیکن وہ انصاف پسند ہے، اور اس کے انصاف کی جھلک ہم نے سدوم اور عمورہ میں، باغ عدن میں، نوح کی کشتی اور نوح کے طوفان میں اور بابل کے برج میں تھوڑی دیر پہلے سیکھا، جانا اور سنا ہے کہ وہ عادل منصف خدا ہے۔ یہ ہم خدا کے بارے میں جان رہے ہیں، لیکن ایک اور اہم چیز ہے جو ہمیں اور زیادہ خدا کے بارے میں بہتر طور پر بتاتی ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل قوم۔ جس طور پر ہم نے سیکھا تھا کہ ہماری انسانی آنکھ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بہتر طور پر دیکھ نہیں سکتی، واضح دیکھ نہیں سکتی۔ بہت محدود چیزیں ہیں، 22% چیزیں ہیں جن کو ہم ان انسانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی انسانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے ہم کھانے سے پہلے ہر مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ جرمز ہوتے ہیں، لیکن جسے ہم اپنی انسانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری جو فضا ہے، آسمان ہے، اس میں بے شمار ستارے اور کہکشائیں پائی جاتی ہیں، اور بہت سی کہکشائیں یا ستارے اتنی دور ہیں جن کو ہم اپنی انسانی آنکھوں سے کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ٹیلیسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طور پر ہم اپنی انسانی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اور خدا کو دیکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ بائبل مقدس ہے، لیکن اور خدا کے بارے میں جاننے کا سورس ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل قوم۔ ہم اسرائیل کی تاریخ اور اسرائیل قوم کے درمیان ہونے والے واقعات سے بھی اسرائیل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں خدا کے کلام میں سے ہم یسایہ کی کتاب، اس کا 43واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آئیں سب مل کر اس کو پڑھیں گے۔ یسایہ 43واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ خداوند بنی اسرائیل قوم کو اپنے گواہ اور اپنے خادم کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے اور میرے اس زمین پر سب سے بڑے گواہ ہیں، اور
اگر آپ یسایہ کی کتاب کا 43واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ یہ دو خاص باتیں اسرائیل کے حق میں خدا کہتا ہے، پہلی کہ وہ تم میرے گواہ ہو، اور دوسری کہ تم مجھ سے پیدا ہوئے ہو، میں نے تمہیں نام لے کر بلایا ہے۔ اور خدا ان کے بارے میں بڑے واضح طور پر کہتا ہے کیونکہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اس لیے تو میرا ہے۔ اور خدا اسے خود اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ تو میرا ہے، اور یہ ایک بڑا اہم استحقاق ہے جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بخشا ہے۔ اسرائیل دنیا کے وسط میں بسنے والی قوم ہے، جس کے بارے میں حزقیل کا صحیفہ اس کا 38واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو اسرائیل کی ناف پر بستے ہیں، اور خدا اسرائیل سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آئیں اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے خدا نے ایک فرد واحد کو بلایا جس کا نام ابراہیم تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت، آئیں سب مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا نے ایک فرد کو جس کا نام ابراہیم تھا اسے اپنے لیے مخصوص کیا، چنا اور اسے بلایا، اور خدا نے ابراہیم سے 3 خاص وعدے کیے، زمین کا، قوم کا اور برکت کا۔ خدا نے کہا کہ زمین میں تجھے بخشوں گا، اور اس وقت جب ابراہیم کو بلایا گیا اس وقت اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، لیکن خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں زمین دوں گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کنعان کی سرزمین خدا نے ابراہیم اور اس کی اولاد کو بخشی۔ اور پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک قوم بناؤں گا، اور آج بھی زمین پر بنی اسرائیل قوم اس کے سبب سے قائم ہے۔ اور تیسرا برکت، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح برکت ہے جو ابراہیم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی۔ ابراہیم کو خدا نے بلایا، اور کے علاقہ سے چلا اور ہاران میں آیا۔ جب ابراہیم اور سے نکلا اور ہاران کی طرف سفر کرتا ہے، اس وقت ابراہیم، اس کی بیوی ساری، اس کا بھتیجا لوط اور اس کا باپ اس کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جب وہ ہاران میں پہنچتے ہیں تو ہاران میں ابراہیم کے باپ تارا کی وفات ہوتی ہے اور اسے وہیں پر دفنایا جاتا ہے۔ ابراہیم کو خدا نے چنا، وہ ہاران کو گیا، ہاران میں سے سکم کو گیا، اور سکم میں خدا نے ابراہیم کو اسحاق بخشا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب کے بعد یعقوب سے اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یہ سارے کے سارے جب یعقوب کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے گئے، ان کی شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، اور وہ پھر ملک مصر میں چلے گئے۔ کال کے سبب سے جب وہ مصر میں پہنچے تو اس وقت مصر میں نہ صرف حکمران نے ان کو ویلکم کہا بلکہ انہیں جشن کا علاقہ دیا گیا جہاں پر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی۔ اور جب وہ وہاں پر رہتے رہتے بہت بڑھ گئے، اس وقت جب وہ مصر میں پہنچے تو یوسف اس وقت خدا نے ان سب سے پہلے یوسف کو وہاں پر پہنچایا، اور یوسف نے ان کے رہنے کا انتظام کیا، اور اس کے سبب سے اسرائیل قوم بڑے خوش و خرم رہتے تھے۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا اسرائیل قوم کافی بڑھ گئی، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور جب اس نے اسرائیل قوم پر نظر کی تو وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ ہمارے ملک، ہمارے تخت پر قبضہ نہ کر لیں، اور انہوں نے
اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسرائیلیوں کو پکڑا جائے اور ان سے بھگار میں کام کروایا جائے، ان کو ہر طرح سے اس بات کی اذیت دی جائے یا اس طور پر رکھا جائے کہ یہ اپنے آپ کو آزادی کی طرف مائل نہ کر سکے۔ اور اس سبب سے وہ اینٹیں بنانے لگے، وہ بیگار میں کام کرنے لگے، سخت مشقت کی جاتی، بڑا کم کھانا دیا جاتا، اور یہاں تک خروج کی کتاب کا اگر پہلا باب ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ اس قدر خوف تھا کہ بادشاہ نے، فرعون نے اس بات کا اعلان کر دیا، دائیوں سے کہا کہ اگر اسرائیلی عورتوں کے بیٹا پیدا ہو تو اسے تم مار دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دینا۔ اسی دور میں موسیٰ پیدا ہوا، اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے اس کی ماں نے جب تک اس کا دودھ نہ چھڑایا گیا اسے محفوظ رکھا، چھپائے رکھا، اور اس کے بعد اس نے ایک ٹوکرے میں لپیٹ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ فرعون کے محل میں پہنچا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلایا، وہیں پر اس کی پرورش ہوئی، اور جب اس کی عمر تقریباً 40 سال ہوئی تو خدا کے منصوبے کے مطابق اس نے جب ایک مصری کو مارا، اسے ریت میں دفنا دیا، اور دوسری دفعہ جب اس کی گفتگو اسرائیلی سے ہوئی اور اس نے اس بات کو اس پر صاف ظاہر کر دیا کہ تو نے کیا کیا تھا، وہاں سے بھاگ کر وہ دور نکل گیا اور وہاں پر تقریباً 40 سال رہا۔ اس کے بعد جلتی جاڑی میں سے خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا کے ساتھ گفتگو کے وسیلہ سے خدا نے اس پر اس بات کو ظاہر کیا کہ جا اور بنی اسرائیل قوم کو اس غلامی میں سے نکال کر لیا۔ اور اس طور پر تقریباً 400 سال مصر میں غلام رہنے کے بعد ابراہیم کی نسل جو اب ایک بڑی قوم بن چکی تھی، وہ موسیٰ کی قیادت میں مصر سے نکلی۔ 10 آفات مصریوں پر آئیں، اور آخری آفت پلوٹھے بچوں کا مرنا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے اور بحر کلزم پر پہنچے، اور جب وہ بحر کلزم پر پہنچے ان کے آگے بڑا سمندر ہے اور ان کے پیچھے مصر کی افواج نکلی کہ وہ ان کو پکڑیں اور دوبارہ سے اپنے غلام بنا کر مصر میں ہی رکھے۔ اور جب بنی اسرائیل قوم نے اس بات کو دیکھا تو وہ بڑے نالا ہوئے اور خدا پر گلہ کرنا شروع ہو گئے، موسیٰ پر بڑبڑانے لگے کہ تو ہمیں نکال کر اس لیے لایا ہے کہ ہم یہاں پر مر جائیں۔ لیکن موسیٰ نے خدا کی روح کی ہدایت سے یہ الفاظ بولے، اس نے کہا کہ آج خاموش رہو اور چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کو، اس کے بڑے عجیب کاموں کو دیکھو۔ اور خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور وہ وہاں سے خشک زمین پر سے چل کر نکل گئے۔ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ اس طور پر موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لاٹھی کو بڑھایا، اور سمندر جو پانی سے بھرا پڑا تھا پانی 2 حصوں میں ہو گیا اور خشک زمین پر سے چل کر بنی اسرائیل قوم پار اتر گئی۔ جب اس بات کو، اس منظر کو مصری فوجوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ جس طور پر اسرائیل قوم اس میں سے گزر کر پار چلی گئی ہے ہم بھی جا سکتے ہیں، اور اسرائیل قوم کے پیچھے پیچھے وہ بھی اس رستہ میں اترے۔ اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ آدھے راستے میں پہنچے تھے تو خدا نے دوبارہ سے سمندر کو اپنی پہلی حالت میں واپس لے آیا، اور وہ سارے کے سارے مصری فوجی اور اس وقت کا مصری حاکم فرعون اس میں ڈوب کر مر گیا۔ اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ نویبہ کے مقام پر مصر میں زیر آب زمینی پل ہے جہاں پر سے گزر کر بنی اسرائیل قوم نے بحر کلزم کو پار کیا۔ اس طور پر اس رستہ سے مصر میں سے یہاں سے گزر کر وہ پار گئے اور انہوں نے اپنے بیابانی سفر کا آغاز کیا۔
اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اس طور پر خدا نے مصری فوجیوں کو اور ان کے رتھوں کو اور مصر کے بادشاہ کو، فرعون کو تباہ کیا، مار ڈالا جو اسرائیل قوم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جب اس بات کی تحقیق گئی اس جگہ پر، نویبا کے مقام پر، سائنسدانوں نے اور خاص طور پر پانی کے اندر تلاش کرنے والوں نے، اسکوبا ڈائیو والوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو ان کو کئی قسم کی باقیات ملی، اور جب ان کا مشاہدہ کیا گیا تو ان کا تعلق اسی دور اور اسی وقت سے لگایا گیا، یا اس وقت سے ان کو ملا جس وقت وہ بادشاہ وہاں پر قائم تھا، یا جس وقت کے بارے میں بائبل مقدس کی حقائق بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل قوم ملک مصر سے رہائی پا کر نکلی تھی۔ اور جب تاریخ ایک ساتھ مشترک ہو گئی اور ایسے کئی قسم کے باقیات ان کو ملے، کئی تصاویر ملی جن میں جو پہیوں کا ڈیزائن تھا ان کے رتھوں کا وہ وہی ملا جو ان کو نویبا کے مقام پر سمندر میں سے ملا تھا، تو اس بات کے بارے میں شہادت ملی کہ واقعی یہ وہی مقام تھا، یہ وہی جگہ تھی، اور یہ واقعہ حقیقت پر مبنی تھا کہ خدا نے اپنے زور سے بنی اسرائیل قوم کو بحر کلزم کو دو حصے کر کے خشک زمین پر سے گزارا، اور مصری فوجیوں کو اور فرعون کو اسی سمندر میں اسی جگہ پر ہلاک کر دیا۔ اور نہ صرف ان کو وہ باقیات ملی بلکہ انہوں نے میوزیم میں رکھا جہاں پر آج بھی یہ محفوظ ہیں۔ مصریوں میں یہ خاص بات تھی کہ جب ان کا فرعون، ان کا بادشاہ مرتا تھا تو وہ ان کی لاشوں کو ہنود کیا کرتے تھے، ان میں مسالے بھرا کرتے تھے، ان کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور بہت سارے فرعون آج بھی محفوظ حالت میں دنیا میں موجود ہیں اور مختلف عجائب گھروں میں پڑے ہیں۔ اور جب انہوں نے اس بات کا مطالعہ کیا، ایک ٹیم تشکیل دے کر تقریباً قاہرہ کے میوزیم میں 25 ہنوت شدہ لاشوں کو باغور دیکھا گیا، تفتیش کی گئی، مطالعہ کیا گیا، تو ان میں سے ایک ایسا تھا جس کی جو لاش تھی یا جو ممی تھی وہ دوسروں سے بڑی مختلف تھی۔ اس کے جلد اور اس کے چہرے کے کئی حصے غائب تھے، اور اس کی جو صورت تھی یا رنگ تھا وہ دوسروں سے بڑا فرق تھا۔ اور جب انہوں نے اس بات کا مطالعہ کیا یا اس بات کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ اسی دور کا فرعون ہے جس دور میں بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں سے نکلے، اور اس کی لاش کے خد و خال اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ دوسرے فرعون کیونکہ طبعی موت مرے، ان کی صورتحال بڑی فرق تھی، اور یہ چونکہ ڈوب کر سمندر میں نمک والے پانی میں مرا، اس کے چہرے کے کچھ حصوں کو مچھلیوں نے کاٹ لیا، اور اس کے چہرے کی سفیدی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ نمک کے اثرات اس پر موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ٹھہری کہ کس طور پر خدا موجود ہے، خدا ہی ہے جس نے اسرائیل کو چنا ہے، اور خدا ہی ہے جس نے اسرائیل قوم کی مدد کی ہے، اور وہ سچا ہے اور وہ واقعی ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ اس طور پر خدا کے کلام میں استثناء کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے لیے کیے۔ یہ خدا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام
سچا ہے، اور اس کا ثبوت نہ صرف خدا کے کلام میں سے ملتا ہے بلکہ تاریخ میں سے بھی ملتا ہے۔ بائبل کو نہ صرف تاریخ ثابت کرتی ہے بلکہ خدا کے کلام کو خود خدا کا کلام بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ سچا ہے، حقیقی ہے اور بالکل اٹل ہے۔ اور خدا خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کس طور پر اس نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکالا ہے۔ اور پھر استثنا کی کتاب کے 4 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا ہے تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس لیے خدا نے اپنے آپ کو نشانوں سے، معجزوں سے، اپنے زور بازو سے ان کو دکھایا کہ میں ہوں، میں موجود ہوں اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں سے 28ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ یہ بڑا خاص پیغام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا خدا، بنی اسرائیل کا خدا ایسا خدا ہے جو پہلے فضل کرتا ہے اور پھر شریعت دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا پہلے حکم دیتا ہے، پہلے شریعت دیتا ہے، پہلے ایک کرائٹیریا قائم کرتا ہے اور جو اس پر پورا اترے اس پر فضل کیا جاتا ہے، بلکہ اس نے اسرائیل قوم کو پہلے بچایا، چھڑایا، اس پر فضل کیا، اس کے بعد ان کو شریعت اور احکام دیے اور یہ بات ان کے سامنے رکھی جو بڑی واضح ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا اگر تم میرے حکموں پر چلو گے، اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو تمہیں برکت ملے گی، تم ان ساری برکتوں کے وارث ہوگے جن کا وعدہ میں نے اپنے بندہ ابراہیم سے کیا ہے۔ اور اگر تم اسے چھوڑ دیتے ہو، اگر تم میرے حکموں کو پورا نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہو، فرما بردار نہیں رہتے، تابع داری چھوڑ دیتے ہو، تو یاد رکھو وہ ساری لعنتیں، وہ سارے عذاب جو بائبل مقدس خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ تم پر نازل ہوں گے۔ یہ بڑا ایک کھلا فیصلہ ہے، عام فیصلہ ہے جو خدا نے بنی اسرائیل قوم پر چھوڑ دیا، ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ یہ ان کی ذاتی مرضی تھی، آزاد مرضی تھی کہ یا تو وہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے برکتوں سے لطف اندوز ہوں، یا نافرمانی کریں اور لعنتوں کو خود کما لیں۔ یہ ان پر تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم فرما برداری کرو گے تو تم برکتیں پاؤ گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو لعنتیں پاؤ گے۔ اگر تم خدا کی عبادت کرو گے تو تمہیں فتح یابی نصیب ہوگی، اور اگر تم بدھ پرستی کی طرف جاؤ گے، غیر معبودوں کے آگے جھکو گے، غیر قوموں کی طرح خود کو بنا لو گے، اپنے واحد سچے اور برحق خدا کو چھوڑ دو گے تو پھر لعنتیں تم پر آئیں گی۔ اگر خدا کی عبادت کرو گے تو برکت کا وعدہ ہے، ملک ملے گا، قوم بنے گی۔ لیکن اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو لعنت تمہارا مقدر ہوگی، خشکحالی، بربادی، روکھا پن، سوکھا پن، سب کچھ تم پر آئے گا۔ آئیں ذرا مختصر طور پر اسرائیل کی تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ خدا نے دنیا کو بنایا اور اس وقت کی موجودہ دنیا کے تمام افراد میں سے خدا نے ایک شخص ابراہیم کو چنا اور اسے ابراہیم بنایا، اور پھر اس سے خدا نے اب اس کی نسل کو جاری کیا، جو سارا سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور دوسرا اسماعیل۔ خدا نے اسحاق کو چنا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا۔
اسماعیل سے عرب کے آباء و اجداد پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب اور اسحاق دو بیٹے تھے، لیکن خدا نے یعقوب کو چنا اور یعقوب سے اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور تقریباً 70 جانیں جو تھیں وہ اس وقت میں کال سے بچنے کے لیے مصر میں پہنچے، جہاں پر ان کو یوسف نے ریسیو کیا، یوسف نے ویلکم کہا، جشن کے علاقہ میں رکھا گیا، اور تقریباً 400 سال تک مصر میں رہنے کے بعد خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے ان کو مصر سے رہائی بخشی۔ اور اس کے بعد خدا نے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے 40 سال تک بیابانی سفر کے بعد یشوع کی قیادت میں کنعان بخشا، اور انہوں نے کنعان پر جا کر قبضہ کر لیا۔ کنعان میں قبضہ کرنے کے بعد قاضیوں کا دور جاری ہوتا ہے، اور قاضیوں کے دور میں ایک بڑا خاص سرکل ہے کہ قاضیوں کے دور میں جب یشوع کی قیادت میں کنعان پر فتح حاصل کر لی گئی، وہ کنعان میں رہنے لگے، اور اس کے بعد وہ جب بھی گناہ کرتے، جب بھی بت پرستی کرتے، خدا سے دور ہو جاتے، خدا کسی نہ کسی قوم کو اٹھا کھڑا کرتا اور وہ ان پر تشدد کرنے لگتے، ان پر آ کر قبضہ کر لیتے، ان کو برباد کرتے، مارتے، کوڑتے، غلام بناتے، اور ان پر بے تحاشا پابندیاں لگا دیتے۔ اور جو ہی وہ لوگ دوبارہ سے خدا کی طرف راغب ہوتے، معافی مانگتے، خدا کسی ایک فرد کو برپا کرتا اور اس کی قیادت میں وہ ان پر قبضہ، ان کو مارتے، ان کو نکال دیتے، اور جتنی دیر وہ قاضی جسے خدا قائم کرتا تھا قائم رہتا تھا یا زندہ رہتا تھا، وہ خدا کی عبادت کرتے رہتے، اور جو ہی وہ قاضی مر جاتا، چلا جاتا، وہ دوبارہ سے اسی سرکل میں قائم ہو جاتے۔ وہ گناہ کرتے تو لعنت کماتے، دعا کرتے، معافی مانگتے، خدا ایک شخص کو قائم کرتا، خدا رہائی دیتا، اور پھر دوبارہ جب وہ گناہ کرتے تو پھر دوبارہ لعنت کے متحت آ جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ جب سیموئیل کا دور تھا تو اسرائیل قوم نے خدا کے سامنے ایک بادشاہ کے بارے میں اپنی رائے کو یا اپنی بات کو رکھا کہ ہمیں بھی بادشاہ دے، جس طرح دوسرے ہی قوموں کے ملکوں کے بادشاہ ہیں، ہمیں بھی ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ سیموئیل نے ان سے کہا کہ جب خدا تمہارا بادشاہ ہے، تم کیوں کسی اور بادشاہ کی طلب کرتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے۔ آخرکار خدا نے ساؤل ان کو بخشا جو ان پر بادشاہی کرے۔ وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا کہ سیموئیل نے اسے پکڑا، مسا کیا تاکہ وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہو۔ یوں ساؤل پہلا بادشاہ بنا۔ اس نے تقریباً 40 سال اسرائیل پر سلطنت کی، حکومت کی، اور اس کے پہلے چند سال وہ خدا کے ساتھ بڑا وفادار رہا۔ تقریباً 2 سال کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا۔ 38 سال تک وہ اسرائیل پر حکومت کرتا رہا، لیکن خدا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے بعد خدا نے داؤد کو بادشاہ چنا۔ داؤد کے بعد سلیمان آیا، اور سلیمان کے مرنے کے بعد اسرائیل قوم 2 حصوں میں بٹ گئی، شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت۔ ایک شمالی سلطنت میں 10 قبیلے تھے، اور جنوبی سلطنت میں 2 قبیلے تھے، یہودا اور بنیامین۔ اور یہ شمالی سلطنت جو تھی، اس میں تقریباً 13 بادشاہ جو مختلف گھرانوں سے، مختلف قبیلوں سے تھے، اور انہوں نے خدا کے حضور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کے حضور پسند آئے۔ اس سبب سے 722 قبل از مسیح میں اسوریوں کے ہاتھوں انہوں نے دکھ اٹھایا، اور اسور نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تتر بتر کر دیا، اور وہ دوبارہ کبھی واپس قائم ہو نہ پائے۔ کیونکہ اسوریوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی جگہ سے جب کسی ملک کو فتح کرتے تو وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے، اسیر کرتے، تو کسی ایسی جگہ پر لے جاتے جہاں سے وہ پہلے لوگوں کو اسیر کر کے لائے تھے، اور جب انہیں وہ وہاں پر بسا دیتے تو باقیات کے ساتھ وہ اس قدر مرج ہو جاتے کہ مخلوط نسل ہو جاتے۔ اور اسرائیلیوں میں یہ بڑی خاص بات تھی کہ وہ مخلوط نسل کو اسرائیلی نہیں مانتے تھے، اور یوں وہ دوبارہ کبھی قائم نہ ہو سکے۔ جنوبی سلطنت میں بھی تقریباً 13 سے 14 بادشاہ آئے، لیکن یہ سارے کے سارے ایک ہی قبیلہ سے تھے، داؤد کی نسل سے تھے۔ اور تقریباً 606 قبل از مسیح، 606 یا 607 میں
بابل کے ہاتھوں، نبوکت نظر کے ہاتھوں انہوں نے اس طور پر اسیری کا سامنا کیا۔ نبوکت نظر انہیں اسیر کر کے لے گیا۔ اس کے بعد بابلی کے بعد فارسی آئے، انہوں نے ان پر حکومت کی۔ اس کے بعد یونانی آئے، انہوں نے بھی ان پر سلطنت کی، حتیٰ کہ فارس کے دور میں یہ تھا کہ بابل کے دور میں انہیں اسیر کر کے بابل پہنچایا گیا۔ لیکن فارسی، جب بابلیوں کو فارسیوں نے قبضہ کر لیا، تباہ کر دیا، تو فارسیوں نے یہ اعلان کیا، شاہ فارس خورس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو لوگ اسیر ہو کر بابل میں آئے تھے وہ واپس اپنے ملک کو لوٹ جائیں۔ اور یوں اسرائیلی اپنے ملک میں واپس تو آ گئے، لیکن ان پر سلطنت ابھی بھی فارسی کرتے تھے۔ جب فارسیوں کو یونانیوں نے شکست دی تو یونانی ان پر حکومت کرنے لگے، اور جب روم نے سر اٹھایا اور رومیوں نے یونانیوں کو شکست دی تو رومی جو تھے وہ ان پر حکومت کرنے لگے۔ اور یہی وہ دور تھا، یہی وہ وقت تھا جب مسیح اس دنیا میں آیا۔ جب اسرائیلی طرح طرح مختلف قوموں کی اسیری میں سے گزر رہے تھے تو یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس کا سبب اسرائیلی اس وقت بڑے اس بات کی جدوجہد میں تھے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر خود کو رومی سلطنت سے آزاد کروائیں۔ اس دور میں یسوع پیدا ہوا، چرنی میں آیا، بڑا ہوا، زمین پر وقت گزارتا رہا، اپنی خدمت کا آغاز کیا، بیماروں کو شفا دیتا رہا، مردوں کو زندہ کرتا رہا، اس نے لازر کو زندہ کیا، اس نے اپنی تعلیمات سکھائیں، بتائیں، لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے میں، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتایا۔ اور اس سبب سے جو اس وقت کے مذہبی رہنما تھے، فقی فریسی تھے، وہ اس سے بڑا حسد کرنے لگے، اور وہ ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اسے پکڑیں اور اسے قتل کریں، کیونکہ یہ ایسی تعلیم دیتا ہے، اس طور پر تعلیم دیتا ہے، بااختیار تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ فقی اور فریسیوں نے یہ چاہا کہ وہ مسیح کے ساتھ ایک ایسی بات کو ایسی باتوں میں اسے پھنسائیں جس کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن ہر مرتبہ مسیح خدا نے انہیں بڑا مناسب اور بہترین جواب دیا کہ ان کو بولنے کی دوبارہ جرت نہ ہوئی۔ لیکن ان کا حسد اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے آخر کار اس بات کا تہیہ کر لیا اور انہوں نے یسوع مسیح کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یہودا کو استعمال کیا، اس نے مسیح خداوند کو پکڑوایا، مسیح خداوند کی پیشیاں ہوئیں، مسیح خداوند کو اس وقت کے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا، اور یوں مسیح خداوند کے بارے میں جو کچھ پیشن گوئیاں کی گئی تھی اس کے مطابق، یا جس مقصد کے لیے مسیح خداوند اس دنیا میں آیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسیح خداوند کو مصلوب ہونے کے لیے دے دیا گیا۔ اس وقت کے حاکم پیلاطوس نے یسوع مسیح کو ان کے سامنے کھڑا کیا، اور کئی مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ اس بات کا اعلان کیا۔ اگر آپ چاروں اناجیل کے بیان کو پڑھیں، خاص طور پر اس واقعے کو کہ جب یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں سے پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، قیافہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پیلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس سارے واقعے کو جسے چاروں اناجیل بیان کرتی ہیں، اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو بڑا ایک منفرد سا سیکوینس ہے۔ کئی مرتبہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، بلکہ ایک اناجیلی بیان میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی تک نے اسے کہا کہ میں نے اس آدمی کے سبب سے رات بھر بڑا دکھ اٹھایا ہے، اسے جانے دے، اسے کچھ نہ کر۔ اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مسیح کو بچا لے، مسیح کو کچھ نہ ہونے دے۔ انہوں نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، لیکن اسرائیل قوم، فقی فریسی اس قدر حسد سے بھرے تھے، ضد پر اڑے تھے، کہ جب لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں، تو سب لوگ چلانے لگے کہ تو اسے مصلوب کر، مصلوب کر، مصلوب کر۔ اور اس ڈر سے کہ کہیں بلوا نہ ہو جائے، اس نے اپنے ہاتھ ایک برتن میں پانی منگوا کر لایا اور دھوئے سارے لوگوں کے سامنے، اور ان سے کہا کہ میں اس شخص کے خون سے بے گناہ ہوں،
یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب اس نے پلاطوس نے اس بات کو بیان کیا یا یہ الفاظ بولے کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور میں اس کے خون سے بری ہوں، تو ساری کی ساری اسرائیل قوم ایک آواز ہو کر چلانے لگی۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ متی کی انجیل 27واں باب اس کی 25ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے، اور یوں یسوع مسیح کو حوالہ کر دیا گیا کہ وہ مصلوب ہو۔ اور یہ الفاظ جو اس وقت وہ حسد کے سبب سے بلند آواز سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے، اس وقت تک وہ ان کو کسی طور پر نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ اپنے اوپر کس قدر لعنت کو لے کر آ رہے ہیں۔ یوں یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 13واں باب 34ویں آیت میں فرمایا، اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کرتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ یوں خداوند یسوع المسیح نے جب وہ صلیب پر مر گئے اس سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا۔ پہلی بات کہ میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ تمہیں بچا لوں لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ پھر وہ یروشلم کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں خداوند یسوع المسیح لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب 20ویں اور 21ویں آیت میں کہ کس طور پر یروشلم اجاڑا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ اور یروشلم کے بارے میں ہمیشہ سے اسرائیل قوم کی ایک خاص جو ان کا ذہن تھا، یہ ایک بات تھی وہ ان کے ذہن میں رہتی تھی کہ یروشلم وہ جگہ ہے جہاں ہیکل ہے، جہاں خدا کا گھر ہے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یروشلم میں خدا ہے، یروشلم برباد نہیں ہو سکتا، خدا اسے تباہ ہونے نہیں دے گا۔ لیکن ایسا ہوا جس طور پر یسوع المسیح نے فرمایا کہ یروشلم برباد ہوگا، تباہ ہوگا، وہ برباد کر دیا جائے گا، ہیکل کو برباد کر دیا جائے گا۔ سن 70 میں جنرل ٹائٹس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے یسوع کے مرنے کے بعد اسرائیلی لوگوں پر لعنت آنا شروع ہو گئی، اور 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور اسرائیلیوں کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا، اور یوں اسرائیل کی بربادی کا دور شروع ہوا، اسرائیل قوم کی تباہی کا دور شروع ہوا۔ اسرائیل قوم پر لعنتیں بڑھتی اور بڑھتی چلی گئیں، اور یوں وہ جگہ بہ جگہ تتر بتر ہو گئے۔ اور کئی تاریخ میں ایسی تصویریں ملتی ہیں جہاں پر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس طور پر انہوں نے ہیکل کو آگ سے جلا دیا، اور جب ہیکل کو آگ لگا دی گئی اور وہ اس قدر خوبصورت تھی اور اس پر اتنا سونا چڑھایا گیا تھا کہ جب اس سے آگ لگائی گئی تو وہ سونا پگھل کر اس کی دیوار کی دراڑوں میں گھس گیا، اور لوگوں نے اس سونے کو نکالنے کے لیے اینٹ سے اینٹ پجا دی اور پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑا۔ یاد رکھیں یہ اسی سبب سے تھا جو خدا نے اسرائیل قوم کو بتایا تھا یا انہیں تنبیہ کی تھی، اور ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ احبار کی کتاب 26واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تمہارا چال چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنا بلائیں لاؤں گا۔ اور یوں ان کی جو بلائیں تھیں وہ بڑھتی چلی گئی۔ احبار 26واں باب اس کی 23ویں 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا۔ 27ویں 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بڑھا دوں گا۔ اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا۔
اس لیے استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 53ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس محاصرہ کے موقع پر اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو، یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداوند تیرے خدا نے عطا کیا ہوگا کھائے گا۔ یہ ساری باتیں ممکن ہوئی، ایسا ہی ہوا کیونکہ اسرائیل قوم نے کبھی خدا کی طرف واپس آنے کو ترجیح نہ دی، بلکہ وہ خدا سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور ان کا یہ بیان جو انہوں نے مسیح خداوند کے صلیبی موت کے وقت دیا تھا، جب اسے صلیب چڑھانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے مانگا تھا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا پھندا ثابت ہوا۔ اس کے بارے میں کئی تاریخ دان، کئی فلاسفر، کئی لوگوں نے کئی باتیں لکھی۔ پہلی صدی میں یہودیوں کا تاریخ دان اس بارے میں لکھتا ہے کہ پہلی صدی کا یہودی مورخ اور فوجی رہنما تھا جو یہودی جنگ کے لیے مشہور تھا اور یروشلم میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا کہ کس طور پر رومیوں نے یروشلم کو تباہ و برباد کیا۔ یہ اس بات کی دلیل دیتا ہے، ثابت کرتا ہے تاریخ میں، اور وہ اس بات کو اس طور پر بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اسرائیل قوم یروشلم کی بربادی کے بعد ان کو چھوڑ کر نکل گئے، تو ایک جرمن تاریخ دان اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب میں اسرائیل کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہودیوں کا خدا مر چکا ہے، کہ اس قدر ان پر لعنت آئی، اس قدر ان پر تباہی اور بربادی آئی، اس قدر وہ پستے چلے گئے، اس قدر ان کی زندگیوں میں لعنت قبضہ کر بیٹھی کہ وہ ان کی تاریخ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگاتا ہے۔ اعبار 26واں باب 32ویں اور 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو گے تو تمہاری لعنت یا سزا یہ ہوگی، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا۔ تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے۔ اور پھر 64ویں آیت میں، استثناء 28واں باب 64ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا، وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یہاں اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرو گے۔ اور یوں خدا نے ان کو ساری دنیا میں تتر بتر کر دیا۔ جب اسرائیل یروشلم کا محاصرہ کیا گیا، رومیوں نے یروشلم کو آگ لگا دی، تباہ کر دیا، تو اس وقت یہودی یروشلم سے نکل کر دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں کہیں ان کو جگہ ملی وہاں پر جا کر وہ رہنا شروع ہو گئے۔ لیکن موت نے، تلوار نے، لعنت نے کہیں پر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسرائیل قوم کس قدر اذیت میں سے گزری، اور کس قدر ان پر ظلم کیے گئے، کس قدر ان پر تباہی لائی گئی، کس قدر ان کو مارا گیا، کوٹا گیا۔ وہ مختلف ملکوں میں مختلف قوموں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہے، پرسیکیوشن کا شکار رہے، تشدد کا شکار رہے، مارے جاتے رہے، ذبح کیے جاتے رہے۔ اور اس طور پر دوسری جنگ عظیم میں 60 لاکھ یہودیوں کو نازی فوجوں نے، جرمنی کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ ان کا جنرل جو ایک بڑا نامور شخص ہے، اس نے، ہٹلر نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس دنیا میں سے وہ یہودیوں کو ختم کر دے گا، کسی یہودی کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، کسی یہودی کو وہ قائم نہیں رہنے دے گا۔ اور اس بات کے لیے، یا اس بات کی تکمیل کے لیے، اس نے پکڑ پکڑ کر یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم و ستم اور تباہی تھی، کہ اسے مرگ انبو کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کہیں دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ انہیں جمع کیا جاتا، پکڑا جاتا، جیلوں میں لایا جاتا،
ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا جاتا، انہیں مختلف طرح سے اذیتیں دی جاتی، گیس چیمبرز میں ڈال کر ہلاک کر دیا جاتا، انہیں گولی مار کر قتل کر دیا جاتا، انہیں کسی نہ کسی طور پر قتل کرنے کے لیے رکھا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، ننگا رکھا جاتا، ان پر ایسڈ چھڑکا جاتا کہ ان کا بدن گل جاتا، ہڈیاں علیحدہ ہو جاتی، اور زندہ یہودیوں پر مختلف تجربات کیے جاتے، میڈیسنز تیار کی جاتی۔ یہ کس قدر اذیت ناک ہوگا کہ کسی زندہ شخص کے دماغ پر ایکسپیریمنٹ کیا جائے، اس کا سر، ایک زندہ شخص کا سر کھول دیا جائے اور اس کے ذہن پر، اس کے نسوں پر تجربات کیے جائیں، اس کے دماغ پر تجربات کیے جائیں۔ کس قدر اذیت ملی، اور اس کا ایک ہی سبب تھا کہ انہوں نے خود اسے اپنے اوپر آنے کی دعوت دی تھی۔ اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں خاص طور پر کہ کس طور پر اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کیا گیا، مہربانی سے آپ اسے ایک ویڈیو کلپ دیکھیں گے۔ 편견을 공공연하게 드러냈다. 그 2차 대전의 패배가 유대인들 때문이며 유대인들이 국제적으로 독일에 대한 음모를 꾸미고 있다고 주장했다. 나치의 망상은 끝이 없었다. 지난번 전쟁이 끝난 후 유대인들이 유럽의 도시로 몰려들었습니다. 그들은 작은 기생충처럼 유럽 국가 속으로 파고들어 수천 년 된 문화를 위협하고 범죄를 저지르며 부정부패와 혼란을 야기하고 있습니다. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. 1942년 1월 로즈 개토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다. 나치는 노역을 할 수 있는 사람들과 할 수 없는 사람들을 분류했다. 일단 나치는 사람들을 남자들과 여자들, 아이들로 나누었다. 그리고 그 중에서 바로 처형할 사람들을 골라냈다. 헝가리에서 열차가 도착할 때마다 그 열차에 타고 있던 유대인 75%가 가스실로 직행했다. کس قدر اذیت دی گئی انہیں۔ 그곳에 들어가면 사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 ایسے ایسڈز ڈالے گئے کہ ان کا بدن گل گیا۔ 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습이. اور جب انہیں دفن کرنے کی بھی جگہ نہ ملی تو اجتماعی قبروں میں انہیں دفن کر دیا گیا، اس طور پر بے حرمتی کی گئی ان کی۔ گیس چیمبرز میں جلا کر مارا گیا۔
किस कदर उन्हें अजियत का सामना करना पड़ा, अजियत से गुजरना पड़ा जब उन्होंने अपने ऊपर खुद इसको लेकर आए, जब उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया जो फर्माबरदारी है, खुदा की फर्माबरदारी करना छोड़ दी। तब नाजियों ने दूसरी जंग अजीम में जर्मन के लोगों ने, हिटलर ने उनको चुन चुन कर मारा, नाम लिख लिख कर मारा, उनके बाल उतार दिए गए, उनके कपड़े उतार दिए गए, उनकी हर अच्छी चीज़, जूते, ज्वेलरीज, हर चीज़ जो है उनसे छीन ली गई। और इस तौर पर वो आज भी अमेरिका में अजायब घर में मौजूद है कि किस कदर उनको अजियत दी गई। ये सारी चीज़ें उनके अमेरिका के एक अजायब घर में मौजूद हैं। याद रखें, खुदा ने उनसे कहा था कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे, फर्माबरदारी करोगे, तो तुम्हें मुल्क भी मिलेगा, तुम एक कौम भी रहोगे और तुम बरकत पर बरकत पाओगे। यहां तक लिखा है, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा। किस कदर बड़ी बरकत से खुदा ने इस कौम को नवाजा। लेकिन खुदा ने कहा कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तो ये सारी बरकतों को मैं लानतों के साथ बदल दूंगा और तुम किसी मुल्क के वारिस नहीं रहोगे, बर्बाद वीरान तुम्हारा मुल्क कर दूंगा, तितर बितर कर दूंगा, तुम्हें पूरी दुनिया में भेज दूंगा, तबाह कर दूंगा, तुम्हें कोई कौम नहीं रहोगे, इकट्ठे नहीं रहोगे, तुम पूरी दुनिया में फैल जाओगे, तितर बितर हो जाओगे, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं रहेगी, तुम कोई कौम नहीं रहोगे, तुम्हारे कोई हकूक नहीं रहेंगे, जो तुम्हें देखेगा मारेगा, कत्ल करेगा और तुम्हें अजियतें पहुंचाएगा, और जो बरकत थी वो लानत बन जाएगी और तुम सताए जाओगे। लेकिन याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है लूका की इंजील 23वां बाब 21वीं आयत में कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। जब इस सबब से कि जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा को छोड़ दिया, खुदा ने अपनी उस कौम के साथ जिसके बारे में लिखा है कि तुम दुनिया में मेरे गवाह हो, जिसके हक में खुदावंद खुद फरमाता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, जिसके बारे में खुदा ये दावा करता है कि तू मेरा है, उसके साथ ये सलूक करता है, तो सूखे के साथ, गैर अकवाम के साथ खुदा क्या कुछ ना करेगा जो खुदा को नहीं जानेंगे। खुदा ने इस जमीन पर इसराइल को अपने लिए रखा है। इसलिए याद रखें, ये बड़ी अहम बात है कि जब खुदा ने अपनी बरगजीदा कौम के साथ ये सब कुछ किया, उनके साथ इस हद तक किया, इस कदर सजाएं दी गई, तो बाकी लोगों के साथ क्यों वो ऐसा ना करेगा। यहूदियों ने यीशु मसीह को कत्ल क्यों किया, उसका पहला और सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो बाइबल मुकद्दस में से यीशु को नहीं जानते थे। वो इल्फाज के तौर पर तो जानते थे, पहला करंथियों उसका 8वां बाब 2 आयत इस बात को बयान करती है कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। वो मसीहा के इंतजार में तो थे, लेकिन जब वो आ गया तो उन्होंने उसे पहचानने और उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। दूसरी वजह यह थी कि वो सिर्फ अपने जिस्मानी मामलात पर गौर करते रहते थे। उनके लिए उनका बदन, उनकी तहारत, उनके कपड़े, उनका कल्चर, उनका रहन सहन और उनके दर्जात बड़े अहम थे। लेकिन इसके अलावा उन्हें अपनी रूह की किसी तौर पर कोई फिक्र ना थी। और तीसरी बात यह थी कि उन्हें अपने रूह के मसले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि एक ऐसा मसीहा आए जो उनको रोमियों से आज़ाद करके उनकी अपनी हुकूमत बनवा दे, जहां पर वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। चौथी और आखिरी बात यह थी कि वो बड़े ज़िद्दी थे और इस सबब से उन्होंने मसीह को रद्द किया। जब नाफरमानी की, वो बाबल से लेकर रोमियों तक गुलामी करते रहे। जब मसीह को रद्द कर दिया तो खुदा के कलाम के मुताबिक अगर तुम फिर भी वापस ना आओगे तो मैं तुम्हारी लानतों को, सजाओं को और बढ़ा दूंगा। मसीह को कबूल ना करने के वसीला से, मसीह को रद्द करने के सबब से और ये ऐलान करने के सबब से कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर हो, उन्होंने इस कदर मुसीबतें उठाई
کہ وہ میں اور آپ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا یہ سب کچھ یہیں پر رہا؟ نہیں. کیا ہمیشہ اسرائیل قوم ایسی ہی رہی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا ہمیشہ سے اس بات پر قائم رہا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے ایک خاص بقیہ کو قائم رکھتا ہے. ہر مرتبہ وہ اپنے لوگوں کو، چند لوگوں کو، تھوڑے حصہ کو، مخصوص حصہ کو محفوظ رکھتا اور بچائے رکھتا ہے. کیسے؟ اس کے بارے میں ہم اگلے سیشن میں سیکھیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.